آج سے کچھ ہی سال پہلے جیگوار کا جلوہ کچھ ایسا تھا کہ اس برانڈ کے نام پر گانے بنتے تھے۔ لوگ اس کار کو اتنا زیادہ پسند کرتے تھے کہ اسے خریدنا ان کا سپنا بن گیا تھا۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں اتنا خاص جگہ رکھنے والی جیگوار آج سڑکوں سے غائب ہونے لگی۔ لوگوں نے اس برانڈ سے منہ کیوں موڑ لیا؟ کیا وجہ ہے کہ جیگوار کی سیلز دن بہ دن گرتی ہی جا رہی ہے؟ اور کیا یہ ڈاؤن فال جیگوار برانڈ کے اینڈ کی شروعات ہو سکتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے پوسٹ مارٹم کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے۔ سال 1922 جب موٹر بائک کے دو دیوانے لیونز اور والمز نے مل کر ایک کمپنی اسٹیبلش کی جس کا نام رکھا گیا سوالو سائیڈ کار کمپنی۔ یہ کمپنی اپنے شروعاتی دنوں میں صرف سائیڈ کار بنایا کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور کمپنی آہستہ آہستہ پاپولر ہو گئی، لیکن 1934 میں اس کے فیوچر کو لے کر دونوں کمپنی فاؤنڈر ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، جس کے بعد والمز نے کمپنی کو چھوڑ دیا اور اپنے سارے شیئرز بیچ ڈالے۔ ولیم والمز کے جانے کے بعد کمپنی کو واپس سے ری سٹارٹ کیا گیا اور اس کا نام بدل کر ایس ایس کار لمیٹڈ رکھا گیا۔ اس کے دوران ہی ایس ایس کار نے اسٹینڈرڈ موٹر کمپنی سے ہاتھ ملا لیا جو کہ اس وقت کار مینوفیکچر کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایس ایس کارز نے 1935 میں اپنی پہلی کار لانچ کی جس کا نام رکھا گیا جیگوار سلون۔ اس کار کو لیونز نے خود ہی ڈیزائن کیا تھا اور یہ کافی پاپولر بھی ہوئی تھی۔ اسی سال کمپنی نے جیگوار 2 بھی لانچ کر دی تھی، لیکن اس کے بعد جو کمپنی جیگوار کار کے لیے سٹیل باڈی تیار کیا کرتی تھی اسے کسی دوسری کمپنی نے ایکوائر کر لیا، جس کے بعد لیونز کو کافی زیادہ سیٹ بیک ملا۔ ایک تو ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی اور دوسرا کمپنی کو سنبھالنے کے لیے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اس لیے 1966 میں انہوں نے اپنی کمپنی کو برٹش لے لینڈ کار کمپنی کو بیچ دیا۔ اب برٹش لے لینڈ کے اندر پہلے سے ہی کئی ساری برانڈز کار موجود تھی۔ کیونکہ جیگوار پر خاصی توجہ نہیں دی گئی اس لیے وہ اولڈ ماڈل میں شامل ہو گیا۔ سال 1988 میں لے لینڈ کمپنی کافی زیادہ لاس میں چلی گئی، جس کے بعد 1989 میں برٹش لے لینڈ نے جیگوار کو فورڈ کو بیچ دیا۔ اب فورڈ نے بھی جیگوار کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے بہت کوشش کی۔ اس کے ماڈل میں بھی کئی بدلاؤ کیے گئے لیکن پھر بھی یہ پہلے جیسا پاپولر نہیں ہو پایا۔ سال 1998 میں فورڈ نے لینڈ روور کو بھی ایکوائر کر لیا۔ اب لینڈ روور اور جیگوار کو فورڈ ایک ہی ساتھ آپریٹ کر رہا تھا۔ دونوں گاڑیوں کے پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے جانے لگے۔ انجن اور باڈی میں چینجنگ کیے گئے لیکن پھر بھی جیگوار کا حال ویسا ہی تھا۔ ساتھ ہی یہ فورڈ کمپنی کے لیے بہت بڑا لاس کا ریزن بن گیا۔ ان کے لاس میں جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ فورڈ نے پیسہ تو خوب بہایا لیکن فیکٹری میں نیو ماڈلز نہیں بنا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ فورڈ کا لگژری کار میں کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا اور جتنا اٹینشن وہ خود کے برانڈ کو دے رہے تھے اتنا ٹائم جیگوار کو نہیں مل رہا تھا۔ فورڈ کمپنی نے جیگوار کو $5 بلین یعنی 200 کروڑ روپے میں ایکوائر کیا تھا اور لینڈ روور کو بھی $2.7 بلین میں اپنے ساتھ ملایا تھا، اور ساتھ ہی ان دونوں برانڈز پر 2000 کروڑ روپے کا خرچہ کیا گیا تھا۔ لیکن 19 سال تک اس پر ٹائم، ایفرٹ اور بے شمار پیسہ لگانے کے بعد 1030 کروڑ روپے میں اسے ٹاٹا موٹرز کو بیچ دیا گیا، جو فورڈ جیسی ایک بڑی کمپنی کے ساتھ بہت بڑا گھاٹے کا سودا تھا۔ اور اسی کے ساتھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دونوں کمپنیز فورڈ کے لیے کتنا بڑا سر درد بن چکی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹاٹا کمپنی نے اس ڈوبی ہوئی کمپنیز میں ایسا کیا دیکھا کہ انہیں ایکوائر کر لیا؟ اصل میں ٹاٹا موٹرز ان برانڈ کی مدد سے اپنے لیے لگژری کار مارکیٹ میں انٹر کرنا آسان بنا رہی تھی۔ اس کے علاوہ ان دونوں برٹش برانڈ کی انجینئرنگ ویلیو اور ڈیزائن کی وجہ سے ٹاٹا کمپنی کو نئی مارکیٹس میں ایکسس مل رہا تھا، اسپیشلی یورپ اور نارتھ امریکہ جیسے بڑے کنٹریز میں۔ ساتھ ہی ان برانڈ کی مدد سے ٹاٹا اپنی ریونیو سٹریم کو ڈائیورسیفائی کر سکتا تھا، جو ابھی تک میجورٹی انڈیا کے ڈومیسٹک مارکیٹ تک ہی ڈیپینڈنٹ تھا۔ ٹاٹا کمپنی نے کچھ ماڈلز کو ہائبرڈ اور الیکٹرک ویرینٹ میں لانچ کیا جو اسے فارورڈ تھنکنگ اور انوائرمنٹ فرینڈلی جیسے برانڈ پوزیشن بنانے میں ہیلپ کرتا تھا۔ ساتھ ہی ٹاٹا کمپنی نے اکاؤنٹنگ آرگنائزیشن کو ہائر کر لیا تاکہ ان دونوں برانڈز کا کیش مینیج کیا جا سکے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی 2009 تک کمپنی کو $463 ملین کا نقصان ہو گیا، اور کہیں نہ کہیں ان لاسز کی اصلی وجہ گلوبل ریسیجن تھا، کیونکہ اس وقت کارز کی سیلز بہت زیادہ کم ہو رہی تھی، اسپیشلی لگژری اور سپورٹس کار کی۔
लेकिन फिर साल 2010 कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित हुआ, क्योंकि यही वो साल था जिसमें 40 साल बाद जगुआर पहली बार प्रॉफिटेबल बनी और जगुआर और लैंड रोवर ने मिलकर $17 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया। और अगले 2 साल कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया। उसके अगले ही साल जनवरी 2013 में टाटा ग्रुप ने जगुआर को JLR लिमिटेड में मर्ज कर लिया। अब इनको मर्ज करने के पीछे भी कई रीजन थे। इस तरह देखते ही देखते साल 2016 में JLR ने निसान को पीछे छोड़कर यूके मार्केट में सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई और 2080 आते आते JLR एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी थी, क्योंकि इस साल इसने लगभग 6 लाख कार सेल किए थे, जिससे उन्हें $1.8 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन फिर 2019 के स्टार्ट से ही इस कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। असल में JLR ने 2020 में 3.6 बिलियन का लॉस किया था, जिसके बाद ये कंपनी हर साल लॉस में जा रही है। साल 2021 में अमेरिका के अंदर 52% से ज्यादा व्हीकल SUV खरीदे गए थे और 2022 के फर्स्ट 4 मंथ में 72% या तो SUV या फिर पिकअप्स बाइक थी। अगर हम सेडन की बात करें तो 2018 में इसका ग्लोबल प्राइस शेयर था 24, जो कि 2019 में गिरकर 23 हो गया था। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जगुआर और JLR को लॉसेस का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो आज JLR के पास 90% व्हीकल पर डीजल इंजन लगे हुए हैं। हालांकि JLR खुद को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी में एक्सपेंड कर रहा है, जिससे हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में वो डीजल इंजन को बनाना बंद कर दे। और इस सब चीजों की वजह से ब्रांड की रेपुटेशन बहुत खूब खराब हुई। वैसे आपको क्या लगता है कि JLR कम बैक कर पाएगा? हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक शानदार कमबैक के साथ।